علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو دا چینل. میری امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. آج میں نے تھوڑی سی آپ کی بھی تعریف کرنی ہے. میں نے بتانا تھا کہ ویورز آپ بہت بہت اسپیشل ہیں، کیونکہ جو میرا چینل ہے یہ عام ویڈیوز اور چینلز کی طرح تو ہے نہیں. کیونکہ اگر تو آپ وہ ہیں جو سوشل میڈیا پہ صرف دل بہلانے کے لیے اور ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اسکرول کر رہے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی میرے اس چینل پہ نہ آتے. تو آئی وانٹ ٹو کمینڈ یو کہ آپ تو وہ ہیں جو سیلف اویئرنیس میں اور آگے جانا چاہتے ہیں، اپنی ہیلنگ کی طرف، اپنے آپ کو کیوریس ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. کیونکہ مجھے پتہ ہے جو میرے ویورز ہیں وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور میں جانتی ہوں کچھ ایسے بھی ہیں جو پیپر اور پین لے کر بیٹھتے ہیں کہ کیا پوائنٹس تھے اس ویڈیو میں جو میں اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتا ہوں. اینڈ وہ جب میں ایسے ویورز کے فیڈ بیک سنتی ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ویورز کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی سمپل وجہ ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ عام ڈانسنگ ویڈیوز نہیں ہے، فلیشنگ فورن ایڈٹس چینج نہیں ہو رہے. یہ ایک بڑا لانگ فارمیٹ ایجوکیشنل قسم کا پلیٹ فارم ہے. اور ایک بات بغیر غرور کے میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ میری کوشش ہوتی ہے میں ایسا کانٹینٹ آپ تک لے کر آؤں جو اردو اور ہندی لینگویج کے اندر یوٹیوب پہ بہت کم موجود ہے. ایسی باتیں اور ایسی انسائٹس، ایسی گہرائی والی سائیکالوجی کی باتیں جو شاید بہت ساری تھیراپی کے تھرو گزرنے کے بعد ریئلائزیشنز آتی ہیں. تو میں نے بس آپ کو یاد دلانا تھا کہ تھینک یو، آپ بہت ویلیوبل ہیں. اگر آپ اپنا ٹائم میرے ساتھ اس چینل پہ گزارتے ہیں، تھینک یو سو مچ. اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے. ویڈیو ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجئے جن کی ہیلپ ہو سکتی ہے اور جو آپ کی طرح سیلف اویئر ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس جرنی میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ پہ کام کرنا، اپنے رشتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. ہو گیا میرا شروع کا بھاشن، لیٹس موو آن. آج کا ٹاپک تو بہت ہی زبردست ہے جس سے بہت سے لوگ اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کامن فینومینن ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے ساؤتھ ایشیا میں، ہمارے ایسٹ سائڈ پہ زیادہ کامن ہے، اور اس کی ایویڈنس پوری موجود ہے. یہ میرا اوپینین نہیں ہے، اور مجھے پکا پتہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ اس کسی سے شیئر کرے. ضرور شیئر کریں، ان ماؤں سے شیئر کریں جو ابھی چھوٹے چھوٹے اپنے میل چائلڈ کو ریز کر رہی ہیں. کیونکہ آج کا ٹاپک مینلی میلز کی طرف ہے، کیونکہ ہم لوگ، خیر لڑکیوں کو بھی ہم ریز کر سکتے ہیں اس طریقے سے، لیکن زیادہ یہ فینومینا ساؤتھ ایشیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارا بیٹا ہے اس کو اس طریقے سے بڑا کرتے ہیں کہ وہ نارسسسٹ بن جاتا ہے. نارسسسٹ جو ٹرم ہے، آئی انڈرسٹینڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اوور یوزڈ ہے تو پلیز تھوڑا سا اوپن پرسپیکٹیوز، اوپن ہارٹ اور اوپن دل کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ بات کامن ہے ساؤتھ ایشیا میں کہ بیٹوں کو اس طریقے سے بڑا کیا جاتا ہے کہ وہ پرابلمٹک پرسنالٹی بن جاتی ہے. ایسی پرسنالٹیز ڈیولپ کر لیتے ہیں جو پھر نارسسزم کی طرف ہے. نارسسزم کیا ہے؟ نارسسزم ہے کہ خود کا بہت زیادہ گرینڈیوس، خود کو بہت اونچا سمجھنا، حالانکہ اندر سے سیلف اسٹیم بہت لو ہونا، اپنے کو، آپ کو دوسروں سے بہت بہتر سمجھنا، اپنے اندر ایک انٹائٹلمنٹ ہونا کہ شاید میں تو اس کا مستحق ہوں کہ مجھے میری اسپیشل ٹریٹمنٹ کی جائے، میں جہاں جاؤں میری بہت زیادہ عزت کی جائے، مجھے سر پہ بٹھایا جائے، میں تو شاید آسمان سے اترا ہوں یا اتری ہوں اور میری تو خاص عزت کی جائے، اور اگر نہیں ہوگی تو فوراً سے میری عزت کے اوپر آنچ آ جائے گی. یعنی میری بڑی چھوٹی سی ایگو ہے، فریجائل ایگو ہے، سیلف اسٹیم بہت چھوٹی سی ہے، ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، اور خود کو سپیریئر سمجھنا ہے. یہ نارسسزم ہے. اور یہ ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی جس طریقے سے اسپیشلی بیٹوں کو بڑا کیا جاتا ہے، لیڈس ٹو نارسسزم. سو آج ہم بات کریں گے وہ کون سی 5 باتیں ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں میں، اسپیشلی اپنے بیٹوں میں ایسے انسٹل کرتے ہیں کہ بعد میں جو بیٹا ہے وہ ایک نارسسسٹ بن جاتا ہے. اور یہ پرابلم کیوں ہے؟ یہ پرابلم ہے کیونکہ اگر آپ کا بیٹا نارسسسٹ بن گیا تو اس کی شادی خوشحال نہیں ہوگی، اس کی بیوی خوشحال نہیں ہوگی، اس کے بچے خوشحال نہیں ہوں گے. وہ ایک ٹراما کو لے کے جنریشن ٹو جنریشن پاس کرتے رہیں گے. وہ اپنی بیوی کو سپریس کرے گا، وہ بیوی کو ابیوز بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے اور میں طاقت ہے اور میں کر سکتا ہوں یہ سب کچھ. اور یہ ایک بڑے انہیلدی فیملی ڈائنامکس بن جاتی ہیں. مجھے پتہ ہے اس کے آرگیومنٹ پہ باقی سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو فیمنزم کی طرف جا رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ مرد اور عورت ایکول ہوتے ہیں، اور فیمنزم کے جو کرٹیکس ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے اور لکھیں گے آئی انڈرسٹینڈ دیٹ پرسپیکٹیو. حالانکہ آئی ڈونٹ تھنک فیمنزم ہیز گون ٹو فار. میرے حساب سے عورتیں ٹھیک ہے امپاور ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت فلپ ہوتا جا رہا ہے. عورتیں بیچاری جاب بھی کر رہی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، اور گھر میں بھی پس رہی ہیں، اور فائنینشلی بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، لیکن ذلت بھی مل رہی ہے ان کو گھر کے اوپر. یہ ہیلدی ریلیشن شپس نہیں ہیں. اس لیے میری امید ہے کہ شاید اس ویڈیو سے کچھ پیرنٹس اس وقت بھی ان کی کانشیسنس جاگ جائے، یا کچھ سیلف اویئرنیس لوگوں میں آ جائے شاید یہ ویڈیو دیکھ کر
کہ شاید مجھے نارسسزم میرے اندر انسٹل کی گئی تھی، اینڈ مے بی آئی نیڈ ٹو سیلف ریفلیکٹ. مے بی مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تاکہ میں ایک بہتر ہیومن بینگ اور پارٹنر بنوں اپنی بیوی کے لیے اور رول ماڈل بنوں اپنے بچوں کے لیے. سو یہ بات نہیں ہے کہ عورتیں آدمیوں سے آگے نکل جائیں، اس کا یہ پوائنٹ نہیں ہے اس ویڈیو کا. اس کا یہ ویڈیو کیا ہے کہ ڈس فنکشنالٹی آ رہی ہے رشتوں کے اندر، رشتے خراب ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، عورتوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے. اور دس کوڈ بی دی ادر وے، اگر بیٹی کو بھی نارسسسٹ طریقے سے ریز کیا گیا، لیکن یہ فنومینا لڑکوں پہ زیادہ نظر آ رہا ہے. تو تھوڑی سی احتیاط کریں کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو کس طریقے سے ریز کرنا ہے تاکہ وہ نارسسسٹ نہ بن جائے. کون سی باتیں جو ان کو نارسسسٹ بنا دیتی ہے؟ تو نمبر 1 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کلچر میں آدمیوں کو، اور اس میں نتھنگ اگینسٹ مین، نتھنگ، میری لوگ میلز کے ساتھ میری تو بہت زیادہ ہمدردی ہے. وائی؟ بیکاز مینٹل النس اور سوسائڈ ریٹس آدمیوں میں زیادہ ہائی ہیں، ایڈکشن آدمیوں میں زیادہ ہائی ہے. وہ کیا سجیسٹ کرتی ہے کہ ہم لڑکوں کی اور آدمیوں کی ہم مینٹل ویل بینگ کا خیال نہیں کر رہے، ہم ان کو اس طریقے سے ریز نہیں کر رہے کہ وہ ایموشنلی ہیلدی ہوں. اور جب آپ ایموشنلی خود ہیلدی نہیں ہوتے تو آپ اپنے اراؤنڈ اپنے رشتوں کو بھی، وہ جو آپ کے اندر غصہ اور مشکل ہے وہ آپ دوسروں کے اوپر پروجیکٹ کرتے ہیں. تو میری تو ہمدردی میلز کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اور میرا یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں خاص توجہ دینی ہے اپنے بیٹوں کی ایموشنل ویل بینگ کے اوپر. کرتے کیا ہے ہم کرتے ہیں ایموشنل سپریشن لڑکوں کی، اسپیشلی کیسے کرتے ہیں ہم ایموشنل سپریشن؟ پہلے تو کہتے ہیں اسٹرانگ لڑکے روتے نہیں ہیں. اب وہ روئیں گے نہیں تو اپنے کو ایکسپریس نہیں کر لیں. انہوں نے بچپن سے سیکھ لیا کہ مجھے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کرنا. نمبر 2، ہم ان کو سکھاتے ہیں اس کے اوپر، اسی کے اندر آتا ہے کہ اینگر از اوکے. اینگر ہم نے آپ نے بات کی ہوگی بھی، اگر آپ ویڈیوز فالو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینگر از اے سیکنڈری ایموشن، پرائمری نہیں ہے. رائٹ؟ اینگر جو ہے وہ پہلے کچھ اور آپ محسوس کرتے ہو اور وہ نکلتا غصے کے اندر ہے. تو ہم نے بیٹوں کو یہ سکھا دیا غصہ ٹھیک ہے، غصہ جائز ہے، بجائے کہ ان کو ایموشنل اویئرنیس سکھائی جائے، ان کا ایموشنل انٹیلیجنس بڑھائی جائے کہ دیکھو جب تمہیں غصہ آ رہا ہے ایکچولی واٹ آر یو فیلنگ، مجھے اپنے جذبات اور احساس کے بارے میں بتاؤ، کیا فیل کر رہے تھے، کیا ہو رہا تھا، لیٹس ٹاک اباؤٹ دوز فیلنگز. اور ہم وہ نہیں کرتے. جب وہ نہیں کرتے تو پھر وہ غصہ، اور غصہ ٹھیک ہے، ڈومیننس بھی ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں جائز ہے. غصہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ، گالی گلوچ کرو. مرد جو ہے وہ یہی سب کچھ کرتا ہے اور وہ حاوی ہوتا ہے دوسروں کے اوپر، لڑکیوں کو ڈومینیٹ کرتا ہے. جب ہم نے ایموشنز کو سپریس کر دیا کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے ایموشن کو اظہار کرنے کا، یا غصہ کرو، بدتمیزی کرو، حاوی ہو اس کے اوپر، یا دوسری طرف پھر کہاں نکلتا ہے؟ ڈرگز پہ، ایڈکشنز کے اندر. پورن ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے. ایڈکشنز تو ہر قسم کی ہے. سو ایموشنل سپریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم لڑکوں کو اس طریقے سے ریز کرتے ہیں، اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں، کہ ہم نے اپنے جذبات کو دبانا ہے. اور جذبات کو جب آپ دباتے ہیں تو پھر آپ اینگر، ڈومیننس، جو نارسسزم کا ایک فیچر ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. نمبر 2، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہم اکثر جو ہے، جو سختی ہے، اکثر، میں یہ نہیں کہہ رہی ہر کوئی کرتا ہے، اکثر سختی لڑکوں پہ نہیں ہوتی. لڑکوں نے غلطی کی لیکن لڑکی کے اوپر سختی ہے جب ہم نے کوئی کانسیکوینسز نہیں رکھے ان کی کسی غلط حرکت کا، کوئی اور ہم نے ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا کہ بھائی تم نے یہ کیا تھا. ناٹ پنشمنٹ، میں ہارش پنشمنٹ کے فیور میں نہیں ہوں، لیکن کوئی ہم نے ان کو نہیں ٹھہرایا کہ آپ نے گاڑی لگا دی، اب کوئی کانسیکوینسز ہوں گے یا اتنے پیسے ضائع کر دیے. تو اکاؤنٹیبلٹی جب نہیں ہوگی تو ان کو لگتا ہے کہ ہم تو کوئی خاص چیز ہے. بچپن سے جب نہیں سکھایا جائے گا کہ آپ کے ایکشنز کیا کوئی رزلٹ ہوتا ہے اور بس بے جا ان کو کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. وہ پراؤڈ ہوں گے، ان کو لگے گا ہم تو کوئی شہنشاہ چیز ہے، ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم تو لا بھی توڑ سکتے ہیں، ہم تو اشارے توڑ سکتے ہیں، ہم پولیس کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں، لا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بندے مار سکتے ہیں. یہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی نارسسزم کا فیچر ہے جو ہم بچے کو بچپن سے سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے اینڈ رزلٹ وہ نارسسسٹ بن جاتے ہیں، جو کہ سوسائٹی، ریلیشن شپ سب کے لیے بہت ڈس فنکشنل ہے. نمبر 3، ہم نے سمجھا جی جو میل چائلڈ ہے نا، ہم نے ویسے ہی ان کو سپیریورٹیز کے ساتھ بڑا کیا، اس کو کراؤن بنا دیا. بچے بچپن سے ہی گھر پہ دیکھتے ہیں کہ جو بیٹا ہے اس کو بوٹیاں زیادہ دی جا رہی ہیں، اس کو زیادہ چکن دیا جا رہا ہے، بیٹے کو زیادہ فریڈم آزادی دی جا رہی ہے، وہ تو بائک پہ گھوم رہا ہے، بیٹی گھر سے نہیں نکل سکتی. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے جو ہے بیٹی کو بالکل آزاد کر دیا، اور میں نہیں، پلیز اس کانورسیشن کو دوسری طرف نہ لے کے جائیں، لیکن بیٹے کو یہ میسج دینا کہ تم اور بہن ایکول نہیں ہو، یہ فاؤنڈیشن ہے نارسسزم پیدا کرنے کی، پیٹریارکل سوسائٹی بنانے کی. لڑکے کو یہ فیل کرانا شاید میں تو کوئی خاص چیز تھا، میں تو کوئی خاص
सोने और हीरे का बना हुआ और मेरी बहनें तो मुझसे कमतर हैं. ये मैसेज जो है ना, ठीक है, ये मैसेज दें कि आप लोग डिफरेंट हैं, आपकी सेफ्टी का ख्याल दोनों का रखना है, आप लोग की दोनों की इंटरेस्ट फ़र्क हैं. ये मैसेज ज़रूर दें अपने बेटे और बेटियों को. लेकिन ये मैसेज नहीं होना चाहिए कि जब बेटी ने गलत किया और बेटी को कम आज़ादी दी, गलत किया तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस है, बेटे को जाने दिया. तो मेल सुपीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट घर में इस तरीके से नहीं इतना ज़्यादा आपको इन्हांस करना. करेंगे तो फिर नार्सिसिज्म पैदा होगी बेटे के अंदर. नंबर 4, अगर हम बहुत ज़्यादा शेमिंग और कंपैरिजन्स यूज़ करते हैं, यानी हमने कहा देखा तुम्हारे कज़न्स तो तुमसे बेहतर हैं, और तुमने अगर बहुत ज़्यादा शेम करें, अकाउंटेबिलिटी फ़र्क है. शेम करना कि आपने कहना देखा तुमने इतने गलत नंबर लेकर आए, बहुत ज़्यादा जलील कर दिया अगर आपने बच्चे की इज़्ज़त नफ्स को. तो फिर क्या होता है, फिर वो जो बच्चा है वो देखता है कि शायद अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, शायद, तो उसकी सेल्फ इस्टीम कब होगी ना. व्हेन यू शेम समबडी, जिसको आपने जलील करते हो छोटे बच्चे को, तो वो समझता है कि मेरी कोई सेल्फ इस्टीम नहीं है, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, मैं कोई ख़ास चीज़ नहीं हूँ. तो क्या होगा, मैं ख़ास कैसे फ़ील करूँगा जब मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास एक्सपेंसिव घड़ी होगी, मेरे पास एक्सपेंसिव फ़ोन होगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, मेरे पास बड़ा घर होगा. तो जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से आई विल फील गुड अबाउट माई सेल्फ. फिर मैं जो ना बड़ा आदमी बनूँगा, और फिर मेरी जो अंदर जो लैकिंग सेल्फ इस्टीम है, जो अंदर मेरी छोटी सी इज़्ज़त नफ्स बनी हुई है, जो बहुत वीक है, क्योंकि असल में तो मैं अपने बारे में बहुत बुरा फील करता हूँ, सिर्फ बाकी चीज़ें अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं बड़ा हो जाता हूँ. तो फिर क्या हुआ, आपने रीइंफोर्स किया साइकिल ऑफ लो सेल्फ इस्टीम, बिकॉज आपने उसको शेम किया, बाकियों से कंपेयर किया, और उसका एक ही उसने मैसेज लिया कि शायद एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से मेरी इज़्ज़त है, वरना मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है. तो फिर वो भागेगा एक्सटर्नल चीज़ों की तरफ. फिर उसको बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको बहुत खूबसूरत बीवी चाहिए, परफेक्ट घर चाहिए. वो जो परफेक्शनिज्म है वो भी नार्सिसिज्म में आ रही है. जब आपने बच्चे को बड़ा इस तरीके से किया तो फिर नार्सिसिज्म डेवलप होगी. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. फिर आ जाते हैं नंबर 5, रोल मॉडल्स कौन है बच्चे के. रोल मॉडल्स जो है ना वो घर से स्टार्ट होते हैं, फादर से. सो अगर फादर कॉन्स्टेंटली अपनी बीवी माँ की बेइज्जती हो रही है, फादर कोई काम नहीं करते, हाथ भी नहीं पिटाते, और बाय द वे अगर तो आप मुसलमान हैं तो ये सुनना में तो बिल्कुल भी नहीं है. तो एनीवेज, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन यू फॉलो, लेकिन पेट्रियार्की रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो मर्द है वो कोई काम नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, घर में हाथ नहीं बिठाएगा और अपने आप को बहुत ऊंचा बड़ा सब. ठीक है, देर आर ऑलवेज देर आर हेड्स ऑफ द फैमिली, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, कहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली मेल है, दैट्स फाइन, मगर उसको उस तरह पेट्रियार्की में नहीं कन्वर्ट किया गया रिलीजन के अंदर या फिर सोसाइटल नॉर्म्स के अंदर. लेकिन हमने किया कि आदमी है, प्लेट भी नहीं उठाएगा, बीवी है, खाना बहुत देर से खाएगी, रोटी ठंडी खाएगी, सारी आदमी के सामने रख देगी. ये सब मैसेजेस रोल मॉडल्स बाप बेटी को सिखा रहे हैं, और उसमें जनरेशन दर जनरेशन ये फिर पैस ऑन होता है. जो आपने देखा अपने घर में, आपके रोल मॉडल्स ही ऐसे थे और आपने फिर उस चीज़ को अडॉप्ट किया. तो ये था आज का पूरा कि किस तरीके से क्या वो छोटी छोटी चीज़ें हम बच्चों के बचपन में करते हैं एज माँ बाप, जो एंड में जाके उनकी पर्सनालिटी इतनी डिसफंक्शनल और नार्सिसिस्ट बन जाती है. तो अगर तो आप एक यंग पेरेंट हैं और आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे शेयर करें, या फिर हो सकता है विदाउट बीइंग अ लिटिल पैसिव अग्रेसिव आप अपने हस्बैंड से भी शेयर कर सकते हैं, अपनी वाइफ से भी शेयर कर सकते हैं कि मे बी ये हुआ हो आपके बचपन में, एंड दैट्स व्हाई यू हैव दिस एलिमेंट ऑफ नार्सिसिज्म, और इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ द की. प्रिवेंशन है अपने बच्चों में और एडल्ट्स में सेल्फ रिफ्लेक्शन है. मगर याद रखिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आपने बेटे को इस पर प्राइड लेने की बात नहीं है, और अमूमन बहुत सी औरतें इस पर प्राइड लेती हैं, मेरा बेटा तो घबरू जवान है, क्या हो गया उसने आवाज़ ऊंची की, क्या उसने. मैंने तो बहुत सी रील्स भी देखी हैं, कुछ अब्यूसिव सन्स की मदर जो हैं प्राइड ले रही हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, नाम नहीं लूँगी, कि क्यों घबरू जवान तो ऐसी ही होती हैं, पंजाबी है, पठान है, आवाज़ तो ऊंची करेगा. इसमें कोई प्राइड लेने वाली बात नहीं है. आई एम सॉरी, दैट्स वेरी वेरी नार्सिसिस्टिक, और इस तरह के बेटे बड़े करने की वजह से हम आगे बहुत सी जनरेशन के घर ख़राब कर रहे हैं. तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें और अपने बेटों को इस तरीके से बड़ा करें, अपनी बेटियों को भी इस तरीके से बड़ा करें कि उनमें डिसफंक्शनल पर्सनालिटी ट्रेट्स ना हो, जो कि नार्सिसिज्म एक वन ऑफ द वेरी कॉमन डिसफंक्शनल पर्सनालिटी ट्रेट्स है, मोर कॉमन इन साउथ एशिया. तो मेरी उम्मीद है इससे थोड़ा सा आपका शायद कोई पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सवालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें. मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलूँगी. अल्लाह हाफिज़.